دبئی کے اسکولنگ ہے ان کی. secondary level. I completed that in Dubai. اس میں کیا کردار ہے اور ملک کے لیے کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ تو وہ مجھے پھر جاب کی آفر اسی اسٹیج پہ ہی کر گئے تھے ڈائریکٹر صاحب. جی آپ نے تو ماشاءاللہ جینیٹک ٹرانسفارمیشن میں کام بھی کیا ہوا ہے. آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہے, آپ کا مطالعہ میرے بیک گراؤنڈ میں بہت اچھا ہے. جی بالکل. لیکن جتنے کوالیفائڈ ٹیچر ہمارے ملک پاکستان کے ہیں, مانے ہوئے لوگ ہیں, اپنے شعبے میں کم ریسورسز کے ساتھ بہترین نالج رکھتے اور بہترین تجربہ ہے. فرسٹ نیو نیٹ ورک میں پوڈ کاسٹ میں آج ہم یونیورسٹی آف فیصل آباد کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بایو کیمسٹری کی پروفیسر ڈاکٹر شائستہ شفیق صاحب سے بات چیت کریں گے. آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ان کا جہاں تک میں نے ان کے اکیڈمک کیریئر کو ریویو کیا ہے تو مارولس. انہوں نے ہر ماشاءاللہ محاذ پر کہہ لیں کہ محاذ میں یہ ہے کہ وربل کمیونیکیشن میں, ریٹن کمیونیکیشن میں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خداداد صلاحیتیں دی ہیں انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے بایو کیمسٹری میں ایک نام پیدا کیا ہے اور اپنی بڑی پرومیننٹ اچیومنٹس کی وہ حامل ہیں. وہ جہاں تک ان کی کا تھوڑا سا میں شارٹ بٹ کمپریہنسو ایک چھوٹا سا ان کے لائف کے بارے میں بتاؤں گا. وہ دبئی میں پیدا ہوئی, دبئی کے اسکولنگ ہے ان کی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد جو کہ ایشیا کی یونیورسٹی میں اس کا نام آتا ہے, وہاں سے ایم ایس سی کیمسٹری کیا. اور اس کے علاوہ پھر پاکستان ایٹامک انرجی میں جب وہ پیئر ہوئیں تو وہاں پر میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ وہیں پر جو ایٹامک انرجی کے ڈائریکٹر تھے, جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو خاتون ہے یہ ماشاءاللہ بڑی کارہ نمایاں سر انجام دیے ہیں, اسکالرشپ بھی لیا ہے اور ہر جو ہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں فرسٹ کلاس جو ہے وہ پوزیشن کی حامل رہی ہیں, تو انہوں نے وداؤٹ وائیوا وہیں پر گریڈ 17 میں ان کو جو ہے ان کی ملازمت جو ہے پاکستان ایٹامک انرجی میں ہوگی. تو یہ بڑی بات ہے جی کہ آپ کو آپ کے وہاں سپروائزر تھے, انہوں نے آپ کو وٹنس کیا, ویریفائی کیا کہ شی از دا ڈائنامک لیڈی جو اپنے جو انہوں نے ایجوکیشن میں جو ہے وہ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کسی شعبے سے پیچھے نہیں ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے یہ جو بایو کیمسٹری سبجیکٹ کا انتخاب کیا. اور اصل میں ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کیمسٹری کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہم کم بولیں گے کیونکہ ہم نے لوگوں کو سمجھانا بھی ہے. شائستہ شفیق صاحبہ کا آنے کا یہاں کا مقصد یہ ہے کہ یہ نالج ٹرانسفارمیشن کریں, لوگوں کو آگاہی دیں, اور ان کا فوکس ایریا کیا ہے جس سے ہمارے ملک کو جو فائدہ پہنچے. تو جو جہاں تک میری جو اسٹڈی کا تعلق ہے تو بایو کیمسٹری جو ہے وہ گرین انرجی میں ایک وائٹل رول ادا کر رہی ہے, انٹیگرل پارٹ آف دا فیلڈ کہ بایو کیمسٹری جو ہے گرین انرجی کو فوکس کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ماحولیاتی جو پروٹیکشن ہے اس میں یہ فیسیلیٹیٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو میڈم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے ایک اس کو فوکس کیا ہے. اور زیرو ویسٹ کا جو کنسیپٹ ہے میم ان کو دیکھ رہی ہیں. ایگریکلچر کی جو ویسٹ ہے میڈم نے ان کو فوکس کیا ہوا ہے. تو ہمیں یونیورسٹی آف فیصل آباد میں انہوں نے انوائٹ کیا تھا واٹر ڈے کے حوالے سے, تو وہاں پر انہوں نے بہت ہی ایک کہہ لیں کہ تھاٹ فل جو ہے وہ ایک ڈسکشن رکھی. وہاں پر ہم نے بات چیت کی کہ کس طرح جو ہے نا بایو کیمسٹری جو ہے وہ کس طرح گرین انرجی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو باقی باتیں ہم ان سے پوچھتے جائیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس سے یہ اپنے طلباء کو بھی مستفید کر رہی ہیں, لوگوں کو بھی بتا رہی ہیں, اور بتا رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو ساؤتھ آسٹریلیا یونیورسٹی آف ایڈیلیڈ سے پی ایچ ڈی کی ماشاءاللہ. اور اس کے لیے ٹریننگ کے لیے انہوں نے اٹلی جرمنی کا دورہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر کمپریہنسو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اپنے ویژن کو جو ہے اس میں انہوں نے برائٹنیس لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انوویشن کیا ہے. تو آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. میم آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لے کے آئیں. تو یہ بایو کیمسٹری کا جو گرین انرجی میں اصل ہمارا جو آج کل گلوبل ایشو ہے اس پہ آپ بات چیت تھوڑا سا آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب. What a warm welcome and a beautiful introduction to begin with. I'm really honored and humbled here today.
जी एक स्टार्ट डेफिनेटली आई डिड माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड आई होल्ड फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद. इससे पहले की जितनी तालीम है और ज़्यादा बेसिक प्राइमरी एजुकेशन टू सेकेंडरी लेवल आई कंप्लीटेड दैट इन दुबई. आपके और पेरेंट्स दुबई ही में थे? जी मेरे वालिद जो हैं वो आर्मी से ताल्लुक़ रहा उनका. और वी हैपन टू ऑल द सिबलिंग्स वी हैपन टू बॉर्न इन दुबई एंड वी गॉट आवर एजुकेशन फ्रॉम देयर. पाकिस्तान में आई फाउंड इट सेटलमेंट के हवाले से या देर इज़ अ डिफरेंस अमंग मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ एंड पाकिस्तान, बट बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसने बहुत कुछ दिया है. जी जी. और क्वालिफ़िकेशन के हवाले से मेरी तालीम मुख्तलिफ़ मुल्कों में रही, लेकिन जितने क्वालिफ़ाइड टीचर हमारे मुल्क पाकिस्तान के हैं, माने हुए लोग हैं, अपने शोबे में कम रिसोर्सेज के साथ बेहतरीन नॉलेज रखते हैं और बेहतरीन तजर्बा है और एक जज्बा के आगे से आगे चीज़ों को डिलीवर करना, नॉलेज डिलीवर करना और कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी पॉजिटिवली. क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल पाकिस्तान में ज़्यादा है, आप कह रही हैं कि है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है. बहुत अच्छा. देखिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, टेक्नोलॉजी अगर बहुत एक्सपेंसिव है, उसके बावजूद भी कितने चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस, फाइनेंशियल फंडिंग के इश्यूज़ जो कि ग्लोबली मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन सारे चैलेंजेस के साथ जिस खूबसूरती से हम नॉलेज में कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं और जिस तरह हम अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जी जी. ये भी हम पाकिस्तानियों का ख़ासा है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मैम, आज हमें बताइए कि बायोकेमिस्ट्री का जो ग्रीन एनर्जी में जी जो रिन्यूएबल जो जी, एनर्जी है जी, जी. उसमें क्या किरदार है और मुल्क के लिए क्या हम तरक्की कर सकते हैं? जी बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, लेकिन आई हैपन टू एक्चुअली जॉइन, जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं अपने केमिस्ट्री के मास्टर्स के वाइवा मेरा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डायरेक्टर जो है वो लेने के लिए आए और मेरे सुपरवाइज़र ने जिक्र किया कि मैं यहाँ टॉपर ही आई थी, टॉपर ही जा रही हूँ. तो वो मुझे फिर जॉब की ऑफ़र उसी स्टेज पे ही कर गए थे डायरेक्टर साहब. जी जी. तो उन्होंने मुझे उस दिन मुझे पता चला कि बायोटेक्नोलॉजी जैसी कोई जदीद तालीम भी है. सो दैट वाज माय फर्स्ट डे आई गॉट टू इंट्रोड्यूस विद द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी. तो आई डिड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री, लेकिन आगे फिर मेरा सारा एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन फर्दर बायोटेक्नोलॉजी में रही. बायोटेक्नोलॉजी में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ग्रीन सिंथेसिस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ख़ासा है. और बायोटेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन आजकल जहाँ पे हम GHG ग्रीन हाउस गैसेस का जिक्र करते हैं और उसके साथ हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है. जितने भी केमिकल प्रोसेसेस से आप जितनी सिंथेसिस कर सकते हैं, जितने इंडस्ट्रियली केमिकल्स एंजाइम हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या हम उन्हीं को दोबारा बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए डिफरेंट पाथवे इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए क्या कुछ कीमती इंडस्ट्रियल केमिकल्स बना सकते हैं? क्या हम अपने वेस्ट से ज़ीरो वेस्ट की पॉलिसी को सामने रखते हुए क्या उनसे कुछ अहम सनती अहम केमिकल्स बना सकते हैं? तो ये बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च है और इसमें बायोप्लास्टिक्स, जैसे आपने नाम सुना होगा, यस, प्लास्टिक की डिग्रेडेशन, माहौल को साफ़ करना, बायो रेमीडिएशन, इस तरह की चीज़ों पे हमारा बहुत काम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से है. अच्छा मैम, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कल ही कहा है कि जो पाक भारत इंडिया जो वार जो है जी जी जी. ये वाटर वार है और दूसरी बात ये है कि हमारा ये है कि कल पीएम ने बड़े लाउडली कहा है कि वाटर इज़ अवर रेड लाइन. बेहतरीन पॉइंट आपने रेज़ किया है अभी, बेहतरीन पॉइंट डॉक्टर ताहिर जमील साहब. वाटर अब आप भी सुनते होंगे कि अब जो रिसोर्सेज में जिसके पास वाटर की ताकत है, दे कैन एक्चुअली चेंज द गेम ऑफ द वर्ल्ड. तो वाटर अब एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसको कंजर्व करना और जिसका बहुत देख कर इस्तेमाल करना, जिसे सेव करना
جو یہ کر جائے گا، جو کہ اپنے اگر ایگریکلچر بیسڈ فارمنگ مینجمنٹ میں بہتر ممالک ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایگریکلچر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پانی کی جو سیکریسٹی ہے، جو کہ پانی کی قلت جو ہم 2050 میں دیکھ رہے ہیں، سب سائنسدان، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا انٹروڈکشن میں کہ میں ابو دھابی میں مجھے موقع ملا پاکستان کو پریزنٹ کرنے کا. اسی سال آپ گئی ہیں، فروری میں گئی. الحمد للہ جی. یہ واٹر انرجی نیکسس تھا جس میں گلوبلی پوری دنیا سے سائنٹسٹ اکٹھے ہوئے ہیں، جو کہ پانی جیسا ایک ہمارا انرجی کا ریسورس، پانی جیسا ہمارا جو نیچرل ریسورس ہے، یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور جہاں پر یہ سمندر کی شکل میں ہے، لیکن اس کو بغیر آپ کہیں کہ ڈی سیلینیشن کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے ہم. یہ اٹ از اے ویسٹ اف وی وانٹ ٹو یوز دیٹ واٹر فار ڈومیسٹک پرپسز اور فار ایگریکلچر. کین وی یوز دس ٹرمنالوجی، ریٹریٹ کیا جائے، واٹر کو ریٹریٹ کیا جائے؟ ڈیفینیٹلی سر، ڈیفینیٹلی. اب ہمارے جیسے ملک آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر الحمد للہ ہمارے پاس مختلف موسم تو ہیں، جس میں رینی سیزن ہمارا بڑا ایک موسموں میں سے ایک موسم رہا ہے. جی جی. لیکن اب جتنا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا اپنا انوائرمنٹ، آپ فیصل آباد میں اس ٹائم ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آج درجہ حرارت شاید آج سے 5 سال پہلے نہیں تھا. آج کے دن کا، آج ہی کا ٹیمپریچر پچھلے 5 سال کے مقابلے میں آج بہت انٹینس ہوتا جا رہا ہے. اور اٹ از گوئنگ ٹو انٹینسیفائڈ ود دی ماڈرن ٹیکنالوجی. میں تو بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ جتنا سولر سسٹم آپ انڈیوس کرتے جائیں گے، آپ فیصل آباد کو سبی، جیکب آباد بناتے جائیں گے. تو جتنی سولر ہیٹ اور یہ کنزمپشن ہے، جتنا آپ یہ نیچرل ریسورس کو یوز تو کر رہے ہیں، لیکن پھر ان کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں. تو یہ ٹیمپریچر کا اس طرح سے ایلیویٹ کرنا، فیصل آباد میں بھی ٹیمپریچر کا اتنا ریز ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹس کو بھی ٹرانسپائر کر رہا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کے پلانٹس جو ہیں، کراپس میں ان کا اثر ہے، کراپس میں ان کا اثر ہے. آپ ولٹنگ کو جیسے سمجھتے ہیں کہ پودوں کا مرجھا جانا اور ٹرانسپائر کرتے رہنا. اتنا پانی ہم ان کو شاید اریگیٹ نہیں کرنے کے لیے دے رہے جتنا عمل تبخیر جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ ماحول میں واپس جاتا جا رہا ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ جینیٹک ٹرانسفارمیشن میں کام بھی کیا ہوا ہے. آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہے، آپ کا مطالعہ میرے بیک گراؤنڈ میں بہت اچھا ہے. جی بالکل. میں نے جینیٹک ٹرانسفارمیشن پہ اپنا بہت جینس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملا. مارک ٹیسٹر جو ورلڈ کے رینون سائنٹسٹ میں سے ہیں، ان کی جینس AVP1 ATNHX1 جینس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملا. انٹرنیشنل پبلیکیشن بھی آپ کی ہو چکی ہے الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. اور وہاں بڑے کو ایک پرائز بھی ملا ہے اور باہر کے. اور آپ کی جو ریسرچ ہے وہ آپ کی فرنٹ پیج پہ پبلیکیشن ہوئی ہے، تو اٹس اے پرائڈ فار پاکستان. الحمد للہ جی. جنرل کور امیج کا ایوارڈ مجھے انٹرنیشنل جرنل سے ملا. اور پبلیکیشنز اور ریسرچ میں کچھ بکس وغیرہ لکھنا، یہ تو ہم ایک ریسرچرس کی ایکسپیرینس کا حصہ ہے جو کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور ہم اس میں ایکٹیولی کام بھی کر رہے ہیں. اور جتنی بھی جدید ٹیکنیکس ہیں، بایو ٹیکنالوجی اور نینو بایو ٹیکنالوجی، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم پانی کو بھی ویسٹ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ کچھ ہم جانتے ہیں کہ فیصل آباد از اے ہب آف انڈسٹریز، اور یہاں پر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ویسٹ واٹر کو ہمارے اریگیشن واٹر میں ڈمپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان ڈرینس میں جو پانی ہے وہ ناقابل استعمال ہے، ایون کاشت کے لیے بھی، کلٹیویشن کے لیے بھی، اور ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی. تو ہماری نینو ٹیکنالوجی یا بایو ٹیکنالوجی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا بھی انڈسٹری کا ایفلوئنٹ واٹر ہے، جو کہ شاید وہ کسی نہ کسی پیمانے پہ ضرور ٹریٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمیں بڑی انڈسٹری ہے، بڑے ایکسپورٹر ہیں ہمارے پاکستان کی ایک انڈسٹری فیصل آباد ہی کے، ان کو دیکھنے کا موقع ملا. ان کے پاس بہت اچھا ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی کام کر رہا ہے، جو کہ بالکل باہر کے ممالک اور باہر کے انجینئرز نے ان کی مدد سے، انہوں نے ان کے تعاون سے یہاں پہ لگایا ہوا ہے، اور اٹ ورکس ویل. لیکن کیونکہ وہ باقی انڈسٹریز بھی انہی کے ساتھ ڈرین کر رہی ہیں، تو ان کا صاف کرنا، ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی جب باقی سارے ان پریکٹسز کو اختیار نہیں کیے ہوئے. اچھا میم، میں بینگ اے پوڈ کاسٹر میرا کچھ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں نے فارماسیوٹیکل میں بھی کام کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ماحولیات میں بھی کام کیا ہوا ہے. تو ماحولیات میں ان دس سینس میں آپ سے یہ بات کروں، یو آر لیونگ ان فیصل آباد، اور فیصل آباد ٹیکسٹائل کا ہب ہے، ایک انڈسٹریل ہے جہاں پر انڈسٹری ہے، لیکن اس کا جو وہ اربن ایریا میں زیادہ ہے، اس کی جو وجود، جو صنعتوں کا وجود ہے، لیکن اس کا جو پانی ہے
وہ وہیں ڈمپ ہو رہا ہے, وہ ڈمپ ہو کے وہ جو پینے والا پانی ہے اس میں اس کی سیپیج ہو رہی ہے. یہ آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو ری ٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی گورنمنٹ کو یا اپنے لیول پر کوئی آپ نے آگاہی دی؟ سر سیپیج تو دور کی بات, باقاعدہ ڈرین کر رہے ہیں وہ تو باقاعدہ ڈمپ کر رہے ہیں. اگر آپ بہت ساری جو بیٹریز انڈسٹریز ہیں, بیٹری سے ریلیٹڈ انڈسٹریز, وہ تو اپنا بہت ٹاکسک ایسیڈک ٹاکسک ویسٹ واٹر نیوٹرلائز کیے بغیر ہمارے پانی میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ ہماری سبزیوں پر, پھلوں پر. بہترین کویسچن, اور اگین آپ کا انوائرمنٹ میں کام رہا ہے, ماحولیات کا آپ نے ذکر کیا, تو اسی وجہ سے آپ یہ سوال بہت اچھے طریقے سے پوچھ بھی رہے ہیں اور سمجھیں گے بھی. سر ہماری ایک رپورٹ ہے کہ ہمارے فیصل آباد میں کچھ سال پہلے 1 decade اگو یہاں جو ہماری پہارنگ ڈرین ہے جو کہ ہمیں گزرتی ہے اور ہم اریگیشن اور کلٹیویشن پرپزز کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں, اس میں جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی ہماری کراپس ہیں اسی پانی میں لگائی جاتی ہیں. ہاں جی, اسی میں گرو. اور جتنا ہماری کیرٹس وغیرہ, جتنی بھی زیر زمین ٹیوبر پلانٹس ہمارے جو ہوتے ہیں, جیسے پوٹیٹوز, کیرٹس جو سطح زمین کے نیچے لگتے ہیں, ان میں ہیوی ٹاکسک ایلیمنٹس ان کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے. اور ان میں جو نمایاں ٹاکسک ہیوی میٹلس ہیں اس میں کرومیم, لیڈ, کیڈمیم اور زنک, یہ 4 جو ایلیمنٹ ہیں یہ تو ٹاکسک ہیں اور بہت نمایاں مقدار ان کی. یہ ہیومن باڈی کے لیے کتنا کیا ڈیزاسٹر کرتے ہوں گے, لیور پہ, کڈنی پہ اور دوسری چیزوں پہ؟ میں آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھتی رہتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ہیلتھ سائنسز کے ماشاء اللہ بڑے نام ڈاکٹرز, MBBS ڈاکٹرز آپ کے پاس اکثر آپ کے مہمان رہے ہیں, وہ تو بہت اچھا اس پہ بتا سکتے ہیں کہ فیصل آباد میں کینسر کا جو ریٹ ہے انفارچونیٹلی فرام 35 ایئرس سے آنورڈ, جوان ہماری جو ایج بریکٹ ہے اڈلٹس میں, یہ بہت تیزی سے پریویل کر رہا ہے. اور اس کی وجہ ہمارے ارد گرد یہ پولوٹیڈ انوائرمنٹ اور یہ پولوٹیڈ واٹر ہے. ویری الارمنگ سچویشن یو آر. جی, اٹ از میکنگ اٹ مور ورس. آپ کہیں گے کہ ساری خوفناک یا ڈرانے والی باتیں ماحول کے سلسلے میں ہم اجاگر کر رہے ہیں, لیکن ہم نے آگاہی دینی ہے پبلک کو. جی بالکل, ہمیں پتہ ہونا پریکاشن میئر لے. آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں یہ بڑھتا ہوا ٹیمپریچر جو کہ بہت زیادہ وائرل ڈیزیزز کو, آپ سمجھتے ہیں کہ وائرل ڈیزیزز کو پھیلنے میں جو ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے جب ہمارے ٹیمپریچر جو ہیں وہ انکریز کرتے ہیں. اور جیسے ہی ہم سردیوں کی طرف جائیں گے تو ہمارے لیے ایک اسموک جیسا بڑا خطرہ وہاں پڑا ہوا ہے جس میں لنگس اور آئیز بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو سیو آور انوائرمنٹ. میں ناظرین آپ کو جہاں بتاتا چلوں کہ جو 99% جو بیماری ہیں یہ واٹر باؤنڈ ڈیزیز ہے. واٹر باؤنڈ ڈیزیز ہیں. اور میں میم سے یہ بات کروں گا کہ ہم تو آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ ان دس فیلڈ, کہ جو ایکولائی ہے, کلیپسیلا ہے, سوڈوموناس ایریزینوزا ہے, یہ میں کیمسٹری کی جو ہے مائکرو آرگنزم کا باتیں کر رہا ہوں. یہ عام ان کا انوائرمنٹ میں, اور جب یہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے. آپ لیب میں اگر ہم بات کریں, جی بالکل, اگر لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے خطرناک جب ٹائیفائی, پیراٹائیفائی, یہ آپ کو پتہ سیوریج کے پانی سے ہی ہے نا. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پیلوری وائرسز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے گٹ ڈیزیزز میں انفیکشن کوز کرتے ہیں. ایچ پیلوری جو ہے وہ ایچ پیلوری ہی کی جی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ ہمارے گٹ کے جو ہیں مائکرو آرگنزم وہ کس طرح سے انفیکشن کوز کر سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اٹ کین بورن انٹو اور اٹ کین ایکچولی کنٹینیو اور گرو ایز ایکیوٹ ڈیزیزز. سر اب میم کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جو گٹ ہے نا آپ کی بڑی آنت ہے, جو کالن ہے, جو بھی آپ کا ہے, یہ جتنی ہیلدی ہوگی آپ کی صحت جو ہے وہ اتنی ہی آسان الفاظ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم ٹرمنالوجی کو سمجھیں, اور آپ کو ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے وہ پرووائڈ دا اویئرنیس کہ کیا ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہے رونما ہو رہی ہیں. گرین جو اپنا کہہ لیں کہ انرجی کا حصول ہے وہ کن ذرائع سے لیا جاتا ہے, بایو فیولز کیا ہیں, ڈیزل کیا ہیں,
اس کے علاوہ مائکرو آرگنزم جو فیول سیلز ہیں ایکسلنٹ وہ کیا ہے, جی وہ کیا ہے, تو یہ کن ذرائع سے ملتا ہے. پھر اس میں جو ہے بایو سنتھسس کا انہوں نے نام لیا ہے, کس طرح ہم نے ٹاکسک جو سبسٹنس ہے اس کو لیس کرنا ہے یا اس کی جو وہ کچھ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پودوں پر, ہماری فصلوں پر جو ہے, یہ ہماری انوائرمنٹ ہے, ان کو جو ہے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میم نے ماشاءاللہ اتنا تھاٹفل ہے, پڑھی لکھی خاتون ہے, یہ بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہ پایا, اگر ہم نے اسی طرح جو پیسٹیسائڈس جو ان کا یوز جو ہے وہ ان ایتھیکل ہو رہا ہے, بالکل ہاں, اور اس کے علاوہ میم نے ابھی جو بتایا ہمیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ گندا پانی سے جو ہے نا وہ اس کی کاشتکاری کی جا رہی ہے فصلوں کی, وہ ہماری صحت پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں. تو میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کل کے نیڈ آف دا ٹائم یہ ہمارے بایولوجیکل ایشوز ہیں. ایکسلنٹ. آپ نے جتنے بھی فیکٹرز پہ بھی بات کی جس میں پیسٹیسائڈ کا ذکر کرتے ہوئے آپ گزرے, کتنی اہم نقطے پہ آپ نے بات کی. ہم جتنا ان ایتھیکل آپ نے بتایا کیمیکل کا استعمال پودوں کے اوپر کر رہے ہیں, اگر یہ کراپس فروٹس ہم اپنے کھانے میں استعمال کریں تو یہ پیسٹیسائڈ کا استعمال جو کہ بار بار فارمرز اور بریڈرز بھی بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی جو بھی ہماری کامن کھانے والی سبزیاں ہیں جس میں جو آپ کے کالی فلاور, بند گوبھی وغیرہ یا کیبج بھی بہت زیادہ اسپرے کے بعد ہمارے پاس یہ اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ میں. تو ان کو بہت اسٹرابری زیادہ, ہے, اسٹرابریز ہیں, ان کو بڑا ہم بہت شوق سے کر کھاتے ہیں. استعمال کریں. تو میں پبلکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹرابری اس پہ زیادہ پیسٹیسائڈ کا جو استعمال ہوتا ہے. اسٹرابری تو کلائمیٹ وائز پروبیبلی اٹ از ناٹ آور فروٹ یٹ, لیکن اس پہ بھی کام جاری ہے. بایو ٹیکنالوجی کے بہت سارے جو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ نے جو ہے نا کراپس پہ اور پلانٹس پہ آپ نے کام کیا ہے, اور یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے ہماری ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. جی 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 جی. تو کیمسٹری کے حوالے سے اب میں آپ نے کیمیکل بھی آپ نے انوویشن آپ نے کی ہے, وہ آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے کیمیکل ہے, جیسے واٹر ریٹریٹ ہے یا دوسرا ہے, یہ کیا فائدہ ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو ہو سکتا ہے. جی بہت سارے کمرشلی ویلیویبل کیمیکلس ہوتے ہیں, جیسے کہ اگر ہم بات کریں فرفرال جیسے کیمیکل کی, اور جو کہ ہماری پٹرول انڈسٹری اور دوسری انڈسٹریز کے لیے اہم ہیں, اور دوسرے کیمیکل جو کہ ہم اپنی لیب میں سنتھسائز کرتے ہیں, سچ ایز سم ریزنس وی آر پروڈیوسنگ ایٹ دا مومنٹ. جو ہماری بایو ریزنس ہیں, پالیمرز ہیں, بایو پالیمرز کو ہم اس سے بنا رہے ہیں, اور کیمیکل طریقے سے بنائے گئے یہی کیمیکلز اگر ہم کیمیکل پروسیس استعمال کریں جو کہ ایسڈ ہائیڈرولسس یا بیسک ہائیڈرولسس کے تھرو اگر ہم ان کو بنائیں تو کیمیکلی بنے ہوئے یہ جو کیمیکلز ہیں ان کا پروسیس جو ہے یہ ہمارے ماحول کے لیے, جن میں ایسڈ اور کیمیکل سے بنائے ہوئے ہمارے جو انوویٹیو پروڈکٹس ہیں یا کمرشلی پروڈکٹس ہیں, انڈسٹریل ویلیویبل پروڈکٹس ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیمیکلس کا استعمال کہیں پہ تو ہمیں کٹ آف کرنا ہے, تاکہ ہم اپنی جو بایولوجیکل سسٹم ہے, ہم اپنی باڈیز, ہم اپنے انوائرمنٹ سے نیچر جائیں, فطرت کے قریب جائیں. جی بالکل. ہمارا بایو ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑی انوویشن جو ہے وہ BT کاٹن بھی ہے, کہ اگر آپ کو اسپرے بھی یوز نہ کرنا پڑے, لیکن وہ ایک ایسی ورائٹی ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسیکٹ اسے کھاتے ہی خود ہی بغیر اسپرے کے کھانے سے ہی وہ لیوز مر جاتے ہیں. تو یہ BT کاٹن ہے, اور اب ہمارا یہی ایکسپیریمنٹس جو ہیں, جو ہماری ریزسٹنٹ جین ہے, تو اس کو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ٹرانسفارم کیا جائے BT ایگ پلانٹ, BT برنجلس وغیرہ میں بھی اس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ہم اسپریز وغیرہ سے بچ سکتے ہیں. بایو پیسٹیسائڈ کا استعمال, آپ یہ دیکھیں کہ وقت پڑنے پر جب ہمارے پاس کرونا جیسا ایک بڑا پینڈیمک سچویشن تھی تو لوگوں نے سینیٹائزرز گھر میں بھی بنائے. ہاں جی, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم سب نے اپنی سیفٹی کے لیے یہ چیزیں گھر میں بھی پریکٹس کی. تو گھر میں بھی کی جانے والی فارمنگ, اس کو بھی آپ اگر گھر میں بھی کچھ ویجیٹیبلس وغیرہ لگا سکتے ہیں جو کیمیکل اسپریز, کیمیکل فرٹیلائزرز سے پاک آپ کی جو ویجیٹیبلس یا فروٹس ہیں انہیں کنزیوم کریں. کچھ پریکٹسز اپنانی پڑتی ہیں باہر دیکھتے ہوئے کہ جب پولوشن بہت زیادہ ہو, اور خاص طور پہ میں تو یہ کہتی ہوں, ہم ورلڈ واٹر ڈے پہ بھی ہماری ملاقات ہوئی, اور جہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے کویسچنس جو ہیں ہمارے پینل کے آگے بھی رکھے.
ہم پانی کو بجائے اس کے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، بڑی کامن سینگ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو ہم علاج کی طرف بعد میں جائیں گے، ہم واٹر کو ٹریٹ کرنا بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پہلے ہی سیو کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے کنزرو کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے بہت سارے ایئرپورٹس وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہ سینسرز ہیں، آپ جب پانی کا استعمال کر لیتے ہیں، آپ جب وضو کر لیتے ہیں یا آپ اپنے ہاتھ واش اتنا کر ہی یوز لیتے ہوتا ہے جتنا آپ ہیں، کر سکتے ہیں. فوراً ہی وہ سینسرز کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے. تو بس اس قسم کی ٹیکنیکس. اچھا ہمارا جو ٹاپک ہے، میں کہتے ہیں اتنا سائنٹیفک اور ٹرمنالوجی بیس نہ ہو کہ اس کو کوئی فالو نہ کرے، تو پانی کی جو بچت ہے جی عوام کے لیے، جی 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 اس کے کوئی 5 اصول بتا دیں تاکہ لوگ اپنی ڈیلی لائف میں اس کو اڈاپٹ کریں اور پانی جو سیو ہو. پانی کو آپ بچا کیسے سکتے ہیں؟ ایک تو جی مائنڈ فل یوز. میں تو سب سے پہلی چیز وٹ یو اسٹارٹ اور وین یو بگن یور ڈے ود، آپ ٹوتھ برش کرتے ہوئے ہی سب سے پہلے پانی کا استعمال کم سے کم کریں. اچھا وہ ٹیپ چلتا رہتا ہے؟ وہ ٹیپ چلتا رہتا ہے، یہ ہماری کامن پریکٹس اچھا ہے. بڑی پریکٹس. تو دس از لائک دیز آر دا لٹل تھنگس، اف یو گو مائنڈ فل یو وڈ بی ایبل ٹو ایکچولی سیو واٹر. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پانی اتنا ہی اپنے گلاسز میں یا رکھیں جتنا آپ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں اور سیو کریں. میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی اپنے اراؤنڈ دیکھتی ہوں جو کہ اکثر جتنا پانی پی لیتے ہیں اور جتنا پانی بچ جاتا ہے وہ اس کو بھی رکھ دیتے ہیں پینے کے لیے دوبارہ. تو یہ پریکٹس بھی ہے اور ہم جیسے لوگوں کی ہے. اور یہ ریئل ایگزامپلس ہیں کہ جو لوگ اپنا پیا ہوا پانی اس کو سیو کرتے ہیں فار دیئر نیکسٹ ڈرنک، ایون فریج تک بھی کہ یہ یعنی کہ پانی ہمیں بچ گیا. واٹر سینس کلچر کریٹ کرنا ہوگا. جی بالکل. اور میں آپ کو یہاں پہ، کیونکہ آپ نے مجھ سے 5 طریقے پوچھیں، تو تیسرے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کیونکہ باہر رہنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ آسٹریلیا، وہ بھی ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے اور ان میں پانی کا آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایکٹیو سسٹم ہے سیونگ کا کہہ لیں، مینجمنٹ، پانی کی واٹر مینجمنٹ کا کہیں، کہ وہاں پر جو ہر گھر کے ساتھ جو لون کا ایک کانسیپٹ ہے جیسے ان کا انفراسٹرکچر ہے، تو اس میں کچھ آپ کے اسفنٹرز کی طرح ہوتے ہیں وہ، اور جو کہ آپ کی پورا جو ایک ٹائم کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے دے جسٹ گیٹ سوئچڈ آن، اور وہ پانی جو ہے وہ اریگیٹ کرتا ہے، پانی دیتے ہیں آپ کے پلانٹس کو، جسٹ دے سرکولیٹ دے اسپن اراؤنڈ ود واٹر، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا تو وہ بند پانی سیو ہو جاتا ہے، تو پانی صرف جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہم ملتا ہے. جی بالکل. تو یہ پریکٹسز گورنمنٹ کی طرف سے بھی یا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اگر اپلائی کی جائیں، تھوڑے پیمانے پر کر کے دیکھی جائیں، تو ہم کافی. اور فورتھ وے اگر میں آپ کو اس کا بتاؤں، جیسے ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں، اویئرنیس، ہم جو ہے وہ ورڈ ماؤتھ سے جیسے ہم اسپریڈ کرتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں ایک ٹاک، تو وہ اویئرنیس جو ہے اٹ گوز اراؤنڈ اور ڈیفینیٹلی اٹ پروپوگیٹس ویری ویل. جب بچے، ہمیں سننے والے آڈینس اگر اس چیز کو سمجھیں بہتر تو وہ یہ کر سکتے ہیں. اور 5ویں چیز یہ قدرتی ذرائع میں سے ہے، ہمارا نیچرل ریسورس ہے، اور آئی تھنک اسلام بھی ہمیں اس طرف رجحان دیتا ہے کہ ہم چیزوں میں اپنے بیہیویئر میں، اپنی چیزوں کے استعمال میں میانہ روی اختیار کریں. یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، کسی چلتی ہوئی ندی کے پاس بیٹھے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ پانی کا جو استعمال جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی آپ نے. جی بالکل، جی بالکل. تو ہمیں، اگر آپ ندی کے قریب بھی بیٹھے ہیں تب بھی ہمیں اب واچفل ہونا ہے. تو دیکھیں ہمارا تو اسلام بھی ہمیں شعور دے رہا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. جی 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 ڈیفینیٹلی. اور ہمارے سننے والے بھی بہت سمجھدار ہیں، بس تھوڑا سا ذرا مائنڈ میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی بار بار بات کر کے اس چیز کی آگاہی پھیلاتے رہیں، اس چیز کو اسٹرینتھن کرتے رہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، تو آئی تھنک پیپل آر ویری ویری کلیور اینڈ کوآپریٹیو ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ. رائٹ. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پانی کو بڑے سینسبل طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. جی. اور جو واٹر ڈپلیشن جو ہے وہ اس کا بہترین آپ بدل دیکھیں کہ ہمارے سامنے افریقہ جیسے ملک کی ایک مثال ہے جس میں پانی کے لیے لوگ بہت سفر کرتے ہیں، جہاں پر غذائی قلت بھی ہے، اور بایو ٹیکنالوجی کے فروٹفل آؤٹ کمز میں ایک یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ہم نے، بایو ٹیکنالوجسٹ نے
جو ہے آئی ایم پارٹ آف دوز پروجیکٹس ورلڈ پروجیکٹس الحمدللہ، جس میں ہم نے آپ تو افریقہ میں انٹرنیشنل سوسائٹی کی جو بایولوجیکل بایو کیمسٹری کی آپ بایو ممبر بھی ٹیکنالوجی ہیں. کی، جی جی بالکل، بایو ٹیکنالوجی کی سوسائٹی کی انٹرنیشنل میں ممبر بھی ہوں. اور یہ جو افریقہ جیسے ملک جہاں پر بہت زیادہ ڈراؤٹ جو خشک ہے، سالی، خشک سالی جسے آپ کہتے ہیں، اس کا شکار ہیں، تو ہم نے بایو ٹیکنالوجی کے تھرو ویٹ اور رائس میں اتنا کام کیا ہے کہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ یہ کراپ ورائٹیز ہیں جو کہ افریقہ میں اب لگائی جا رہی ہیں، اور بہت اچھے ان سے ییلڈ ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ ہم جہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا پانی کے بغیر ان چیزوں کو کلٹیویٹ کرنے کا. آپ دیکھتے ہیں کہ چاول جو ہے اس کی کاشت پانی سے شروع ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی میں چاول کو جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے، تو اس کے بغیر بھی کم سے کم پانی کی موجودگی میں ڈراؤٹ ٹالرنٹ رائس ورائٹیز جو ہیں وہ افریقہ کے لیے وہ ایکسپیریمنٹس وہاں کی ریئل فیلڈ میں کیے گئے ہیں. اور بہت بڑی ہماری جو اکاڈا انٹرنیشنل کچھ باڈیز ہیں جن کے تھرو یہ پروجیکٹس ہوئے، اور جس میں سمٹ اور اکاڈا قابل ذکر ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں، اور ہم جیسے بایو ٹیکنالوجسٹ جنہوں نے یہ ورائٹیز وغیرہ ان پہ کام کیا، وہاں جا کے ان کو ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور بہت اچھے آؤٹ کمز آئے ہیں. آپ نئی سکسیزفل. جنریشن کو آپ پڑھاتے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو آپ نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں کیپ میں پڑھایا، آپ نے ذاکر بلاک میں بھی پڑھایا، پھر اب آپ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو نئی نسل کو شارٹ بٹ کمپریہنسو 2 سینٹینس میں آپ کیا بتانا چاہیں گی بایو کیمسٹری کے حوالے سے؟ وہ کس طرح اپنے نالج کو جو ہے وہ پریکٹیکل طور پر اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے نظر آئے؟ بایو ٹیکنالوجی ایک بہت ماڈرن فیلڈ ہے، اور ماڈرن فیلڈ ہے، لیکن شاید جتنے بھی شعبے ہیں اب ان سب کو بایو ٹیکنالوجی سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ یہاں تک دیکھیے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جب یہ کرونا کا اسپریڈ ہوا جس کا شکار ہمارے ڈاکٹرز بھی ہوئے، ان کو یہ کیونکہ یہ جو ویکسینز ہیں وہ سارے بایو ٹیکنالوجسٹ انہی کا رول ہے ٹو جی جی ڈیولپ ویکسینس. جی جی یہ فارماسوٹیکلس یا میڈیکل ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے. ویکسینس جو ہے یہ بایو ٹیکنالوجسٹ بناتے یس ہیں، اور جو یہ پورا وائرس کا اٹیکنگ سسٹم ہے، انکیوبیشن سسٹم ہے، یہ بھی ایک بایو ٹیکنالوجسٹ جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے ویسے ہی ویکسینس جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. تو اب ڈاکٹرز کو بھی بہت ضرورت ہے کہ وہ بھی اس ٹیکنیکس کو، ان ٹیکنیکس کو سمجھیں، پڑھیں، تاکہ وہ ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر سکیں. ریلیونٹ ملک میں رہتے ہوئے ریلیونٹ ویکسینس جو ہیں وہ ریکمینڈ کر سکیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید کسی ملک کی ویکسین یہاں پہ اتنی کارآمد نہیں تھی، جس میں کلاٹنگ کا کافی زیادہ مسئلہ رہا. شاید وہ ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے، ہمارے لوگوں کے حساب سے، ان کے جینوم کے حساب سے اٹ وازنٹ ویری سوٹیبل ایکچولی. اور میں اپنے سننے والوں کو تو یہ کہوں گی کہ بایو ٹیکنالوجی کے بغیر ایون انجینئرس، اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ٹائلس وغیرہ ہیں وہ تو اب زیرو ویسٹ کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو بایو ٹیکنالوجی ہیلپ یو ایکچولی ہاؤ ٹو مینڈ یور کیمیکل پروسیسز ان ٹو بایو سنتھسس. آپ کیسے گرین پروٹوکول استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب میں ایڈیلیڈ یونیورسٹی میں تھی اور پڑھا رہی تھی تو وہاں مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا جب یہ گرین سنتھسس، گرین کیمسٹری یہ ابھی اپنے انیشیلس میں تھی کہ جو ایسپرین ہے اس کو ہم بغیر کیمیکل پروسیس کے گرین سنتھسس سے کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا. تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ بھی آپ گرین سنتھسس کی بات کریں گے، جہاں آپ زیرو ویسٹ کی بات کریں گے، جہاں آپ ویسٹ سے کوئی پروڈکٹس بنانے کی بات کریں گے، جہاں آپ میڈیکل میں ویکسینز بنانے کی بات کریں گے، جہاں پہ آپ کینسر کے علاج کے لیے جین تھیراپی کی بات کریں گے، جہاں پہ آپ نینو پارٹیکلس یا نینو کیمراز یا نینو سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ چیزیں استعمال کریں گے، نینو پارٹیکلس کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کچھ ٹارگٹ ڈرگ ڈیلیوری کی بات کریں گے، یہ سب بایو ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتا ہے. میم آپ سے آپ تو علم کا سمندر ہے، جیسے جیسے آپ کے ساتھ بات چیت کریں تو جو اس کی لیئرز ہیں وہ انفولڈ ہوتی جاتی ہیں آپ کے ساتھ. تو میں لیکن وقت کی قید ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہے نا آپ کے میسج کو جو ہے وہ
اس کو ریسیو بھی کر سکیں. جی. تو بہت اس میں ٹرمنالوجی کیونکہ ماڈرن جو سائنس ہے آپ نے بتایا ہے تو ہم میرے علم میں بھی آپ نے اضافہ کیا, ہمارے ناظرین میں بھی کیا. تو میم نے بتایا کہ جس طرح گلوبل وارمنگ ہے اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج ہے اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے, یہ آنے والی جنریشن کے جو ایشوز جو ہیں ان کو اگر ہم ان کا بایو کیمسٹری کا اپلیکیشن کریں, سر بایو بایو ٹیکنالوجی کا ہم اس کا جو ہے اس کو یوز کریں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم لا آف جو نیچر ہے, قانون فطرت ہے, اس کے قریب جتنی زندگی ہم گزاریں گے تو ہماری جو آرٹیفیشل جو لائف ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے وہ جتنا ہم اس کو امپوز کرتے جائیں گے ود دا پیس آف دا ٹائم آپ اس کی چیزگیوں کا کمپلیکیشنس کا جو ہے وہ شکار ہوتے جائیں گے. کیسے وہ آپ کی ہیلتھ پر بھی ہوگی, آپ کی انوائرمنٹ پہ بھی ہوگی. تو گرین جو انرجی کا اصول ہے اس کی جو سسٹینبلٹی ڈیولپمنٹ ہے ہمیں اس پہ کام کرنا ہے, ہمیں پانی پہ کام کرنا ہے, پانی کی جو ڈپلیشن ہے پانی کو کس طرح یوز کرنا ہے, اور اگر ہم پانی کو کس طرح یہ سینسبلٹی ہم میں آ جائے روزمرہ زندگی میں تو ہمارا منرل واٹر سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے کافی حد تک, جو ہم پیسے دے کے پیتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. تو آنے والے دنوں میں ہم میم سے بات چیت کرتے رہیں گے. آج بڑا مزہ آیا کیونکہ یہ ایک نئی چیزیں, نئی انوویشن ہے کہ کس طرح گرین انرجی کا اصول کیا جائے. اور میم نے جو نینو پارٹیکلس کی بات کی ہے یہ ماڈرن سائنس ہے, اس پہ کام کرنا ہونا بہت باقی ہے. تو جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں میم نے اس کو یہی ایڈوائز کیا ہے کہ آنے والی سائنس جو ہے جس پہ جو ہے وہ اس کی واسٹ اس کی ورسٹیلٹی جو ہے اس پہ جو ہے نا آپ جیسے جیسے پینیٹریٹ کرتے جائیں گے آپ کو نئی چیزیں ملیں گی اور آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے بایو ٹیکنالوجی کے اپنانے سے کس طرح اس میں فیسیلیٹیشن آئے گی. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی جتنی ہم اس پہ بات کریں, جتنی اویئرنیس کی بات کریں تو وہ ہمارے لیے فیسیلیٹیشن ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ محترمہ ڈاکٹر شائستہ شفیق صاحبہ, آپ نے بڑی بریفنگ کے ساتھ آپ نے بہت ہی محتاط انداز میں ٹرمنالوجی سے تھوڑا سا وائڈ کرتے ہوئے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو پیغام دینا ہوتا ہے, آپ نے اپنا میسج دیا. تھینک یو ویری مچ. تو ہم فرسٹ نیوز کے آڈینس سے ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہمارے کمنٹس باکس میں جائیں, ہمیں دیکھتے رہیں کہ اس طرح کے جو انوویٹو نالج ٹرانسفارمیشن کے پروگرامز ہیں ان میں آپ کی کیا اوپینین ہے, تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز آپ کو بہتر سے بہتر دے سکیں. تو سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور واچنگ فرسٹ نیوز.